حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران نے تمام یورپین یونین ایمبیسڈرز کو تہران طلب کیا ہے تاکہ اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کو ٹیررسٹ گروپ لسٹ کرنے کے فیصلے پر احتجاج درج کرایا جا سکے۔ یورپین یونین نے جنوری کے احتجاجات پر کریک ڈاؤن کی وجہ سے ایران کی IRGC کو ٹیررسٹ گروپ قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد ایران پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا کہ EU کے اس فیصلے کے بعد اب ایران بھی EU کی ملٹریز کو ٹیررسٹ گروپس سمجھتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ نے جنگ شروع کی تو یہ صرف 2 ملکوں کا معاملہ نہیں رہے گا بلکہ پورے ریجن میں جنگ پھیل جائے گی۔ انہوں نے واضح کہا کہ ایران خود جنگ شروع نہیں کرتا اور وہ کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی بھی ملک اس پر حملہ کرتا ہے تو ایرانین قوم اس کا جواب سختی سے دے گی۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے خلاف اپنا 15 فروری کا میچ بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ICC نے اسے کرکٹ کی روح کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ سلیکٹو پارٹیسپیشن سے ٹورنامنٹ اور فینس دونوں کو نقصان ہوتا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو فوری اس کا حل نکالنا چاہیے۔ پاکستان کے اس فیصلے پر بھارت میں سیاسی ری ایکشن بھی دیکھنے کو ملے، جہاں کانگریس لیڈر ششی تھرور نے اسے ڈسگریسفل کہہ کر کرکٹ کو سیاست سے دور رہنے کی اپیل کی۔ دلی کے بانگا بھون پہنچتے ہی ویسٹ بنگال وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ دلی پولیس کا رویہ حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن میں رسمی ملاقات کے باوجود دلی پولیس کی پوری بس تعینات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب دلی میں بم دھماکے ہوتے ہیں تو پولیس نظر نہیں آتی، لیکن ان کے آنے سے دلی ڈر جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہتی تو لاکھوں لوگ لے آتی تھی، مگر وہ صرف 50 لوگوں کو لائی ہیں جو SIR میں غلط طور پر مردہ ڈکلیئر کیے گئے اور انہیں ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اتراکھنڈ کے کوٹوار میں 70 سالہ مسلم شاپ کیپر کو ہندوتوا موب نے ڈرانے کی کوشش کی، جہاں ہندو جم اونر دیپک کمار نے ہمت دکھاتے ہوئے موب کا مقابلہ کیا اور شاپ کیپر کو بچایا۔ اس حوصلے پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے دیپک کو ہیرو آف انڈیا کہا اور ان کے ایکشن کو انسانیت اور ہمت کا نمونہ قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نفرت اور ڈر کے مقابلے میں ہمت سے قدم اٹھائے۔ نلگونڈا میں آنے والی میونسپل انتخابات کے حوالے سے AIMIM چیف اسدالدین اویسی نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ 11 فروری کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالیں اور AIMIM کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ AIMIM نلگونڈا میں اپنی سیاسی قیادت کو مزید مضبوط کرے گی اور شہر کے غریب علاقوں میں رکی ہوئی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے پرزور کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ نلگونڈا میں کئی مسائل جیسے پانی، کچرا، روڈ اور الیکٹریسٹی جیسے مسئلے حل کرنے کے لیے عوام MIM کے حق میں ضرور ووٹ دیں۔ تلنگانہ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ یونین بجٹ 2026-27 میں تلنگانہ کے ساتھ پھر ناانصافی ہوئی ہے، کیونکہ ریاست کے لیے کسی بھی بڑے پروجیکٹ یا خاص ایلوکیشن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور تلنگانہ کے MPs نے مرکزی حکومت سے بار بار موسی ریور، ریجنل رنگ روڈ اور حیدرآباد میٹرو جیسے پروجیکٹس کے لیے مدد مانگی تھی، لیکن بجٹ میں ان تمام طلبات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ سابقہ BRS لیڈر کے کویتا نے فون ٹیپنگ کیس پر کہا کہ وہ امید کرتی ہے کہ سابقہ CM اور BRS پریزیڈنٹ KCR SIT انکوائری کے دوران کیا ہوا اس پر واضح بیان دے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال گزرنے کے باوجود تحقیقات کسی نتیجے تک نہیں پہنچی، اس لیے انویسٹیگیشن کو تیز کیا جائے اور مجرم کو سزا ملے۔ کے کویتا نے یہ بھی کہا کہ SIT پر تنقید غلط ہے، اگر انہیں بلایا گیا تو وہ ضرور پیش ہوں گی۔ کے کویتا نے کہا کہ انہیں شبہ ہے کہ ان کا اور ان کے شوہر کا فون بھی ٹیپ کیا گیا تھا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار کے فون ٹیپنگ کیس کو انلیگل قرار دینے پر BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کمشنر VC سجنار پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے آپ خود ہی جج اور جیوری بن بیٹھے ہیں مسٹر کمشنر۔ KTR نے کہا کہ آپ اس SIT کی قیادت کر رہے ہیں
جو صرف الزامی جرم کی تحقیقات کر رہی ہے، جس کا فیصلہ صرف عدالت ہی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ عدالتیں ان سخت بیانات اور ہائی ہینڈڈ اقدامات کا نوٹس لے رہی ہوگی۔ حیدرآباد میں جی ایچ ایم سی نے نامپلی ایریا کے فرنیچر شو روم کا ٹریڈ لائسنس اور آکیوپینسی سرٹیفکیٹ کینسل کر دیا، جہاں 24 جنوری کو آگ لگنے سے 5 لوگوں کی جان گئی تھی۔ جی ایچ ایم سی نے کہا کہ اب اس شو روم کو کارپوریشن لمٹس میں کبھی بھی بزنس شروع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہائیڈرا نے آگ سے ریلیٹڈ رولز نہ ماننے والے شاپس کو 1 مہینے کی مہلت دی ہے اور وارننگ بھی جاری کی ہے کہ فلیمیبل مال زیادہ نہ رکھے اور سیفٹی نارمز کا خاص خیال رکھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔